نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ 35 سال تھی، تو قریش مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ اللہ پاک کے گھر کو گرا کر، بیت اللہ کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کریں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ پاک کے گھر کو بنایا تھا اس کی جو اونچائی تھی وہ 9 ہاتھ تھی۔ تو علماء اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں کہ یہ پورا ایک ہاتھ ہے، تو 9 ہاتھ اس کی اونچائی تھی اور اس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ تو کافی عرصہ گزر چکا تھا، تقریباً 2,000-2,500 سال گزر چکے تھے۔ تو اللہ پاک کے گھر کی جو دیواریں تھیں وہ بھی کمزور ہو چکی تھیں اور بارشیں برسنے کی وجہ سے دیواروں کے اندر دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ تو قریش مکہ نے اس چیز کا خدشہ محسوس کیا، ڈر محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک گھر کی دیواریں جو ہیں وہ گر جائیں۔ تو انہوں نے اللہ پاک گھر کو پورا جتنی بھی دیواریں تھیں ان کو گرا کر نئے سرے سے بنیادوں سے لے کر اوپر تک انہوں نے بنانے کا مشورہ کیا، اور یہی مشورہ کیا کہ اب ہم اللہ پاک کے گھر کے اوپر چھت ڈالیں گے۔ تو وہ اس کام کو شروع نہیں کر رہے تھے، ہر بندہ ڈرتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ پاک گھر کو توڑنا شروع کریں تو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی آفت یا کوئی مصیبت آ جائے۔ تو اس پہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ مخزومی، غالباً بنو مخزوم قبیلے کا تھا۔ اس نے سب سے پہلے شروعات کی۔ جب اس نے اللہ پاک گھر کی دیواروں کو توڑنا شروع کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی آفت نہیں آئی، تو باقی لوگ بھی اس کے ساتھ شروع ہو گئے۔ انہوں نے اللہ پاک گھر کو گرانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ وہاں تک لے گئے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک گھر کی بنیادیں رکھی تھیں۔ خیر انہوں نے وہاں سے نئے سرے سے بنیادیں رکھنی شروع کی، اور اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی طے کی تھی اپنے مشورے کے اندر کہ اللہ پاک گھر کے اوپر بالکل حلال رقم استعمال کی جائے گی، کسی قسم کے حرام رقم کا استعمال نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی ناجائز رقم جو حرام طریقے سے کمائی گئی وہ اس کے اوپر استعمال نہیں ہوگی۔ عورتیں بھی اللہ پاک گھر کے اندر حصہ ڈال سکتی ہیں، لیکن وہ بھی وہی مال جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہوگا وہی خرچ کر سکتی ہیں۔ سود کا، چوری کا، جوئے کا، اور کچھ اس وقت بھی کچھ غلط عورتیں تھیں، غلط کریکٹر والی تھی، وہ اپنی بھی کمائی سے اللہ پاک گھر کے اوپر کسی قسم کا کوئی مال خرچ نہیں کر سکتی تھی۔ خالصاً حلال طریقے سے کمایا مال خرچ کریں گے۔ تو قبیلوں نے طے بھی کر لیا تھا کہ کون کون سا قبیلہ ہے جو اللہ پاک کے گھر کی فلاں حصے کی دیوار فلاں سائڈ وہ تعمیر کریں گے، فلاں سائڈ وہ۔ جب بنیادوں سے وہ لے کر آئے تو جب حجر اسود پہنچے، جہاں پر حجر اسود کی جگہ ہے، جب اس جگہ پر پہنچے وہ تقریباً زمین سے 1.5 میٹر اونچا ہے، مطاف سے 1.5 میٹر اونچا ہے۔ تو جو قبائلوں کے سردار تھے ان کا آپس میں ایک تنازع یہ ہوا کہ ایک سردار کہتا تھا کہ میں حجر اسود کو نصب کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں نصب کروں گا۔ اس وجہ سے آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے۔ 2 دن تک آپس میں ان کا بحث مباحثہ چلتا رہا، غالباً 4-5 دن تک یہ بات چلے گئی۔ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ پاک کے گھر کے اندر خون خرابہ ہوگا، یعنی جھگڑا شدت اختیار کر جائے گا۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ کل کے دن جو بھی شخص جو ہے وہ سب سے پہلا گھر میں داخل ہوگا تو مسجد حرام کے اندر، تو وہ ہماری اس بات کا فیصلہ کرے گا، اس کو ہم جو ہے وہ ثالث منتخب کریں گے۔ تو اللہ پاک کی کرنی ایسے ہوئی، اللہ کی مرضی ایسی تھی کہ نیکسٹ ڈے رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو لوگ بہت خوش ہوئے، تو خوشی سے وہ چیخے۔ تو لوگوں نے کیا کہا آقا علیہ السلام کو دیکھ کر؟ ھذا الامین رضینا، یہ امین ہے، امانت دار ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں،
یہ امانت دار ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی امانت، دیانت اور جو ہے سچائی وہ تو پہلے سے ہی مشہور تھی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے کر کے ہمارا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے، اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ آقا علیہ السلام سے زیادہ حکمت اور دانائی کس کے پاس ہو سکتی تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ ایک چادر لے کر آئیں، وہ ایک بڑا کپڑا لے کر آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کے درمیان میں رکھا اور فرمایا کہ جتنے بھی لوگ جو سردار آپس میں جھگڑتے ہیں وہ سب اس چادر کو پکڑو۔ سب ان چادر کے کونوں کو پکڑ لیا، اور جب حجر اسود کو یہاں پر رکھنا تھا، جس جگہ پر انہوں نے ایڈجسٹ کرنا تھا، تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کونے میں رکھتے جہاں پر لوگوں نے مشورے سے طے کیا تھا۔ تو سب لوگ راضی ہو گئے، سب لوگ خوش ہو گئے۔ پھر جو تھا انہوں نے 3 میٹر پہ جا کے اللہ پاک کے گھر کے دروازے کی بنیاد رکھی، پھر 15 میٹر تک لے کر گئے، پھر اللہ پاک کے گھر کے اوپر چھت ڈالی اور اس کے اندر 6 پلر انہوں نے جو تھے وہ اس کے اندر لگائے، اور اس طرح سے ان لوگوں نے اللہ پاک کے گھر کو تعمیر کیا۔ اور یہ ان کے اندر ایک جھگڑا تھا، جس جھگڑے کو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سمجھ سے، اللہ کے فضل سے جھگڑے کو ختم کیا۔ سب لوگ رسول پاک علیہ السلام سے راضی ہو گئے تھے، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ آقا علیہ السلام کو امانت دار اور سچا اور اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر آقا علیہ السلام کو وہ مانتے تھے۔ تو نیکسٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس سے نیکسٹ جو نبی پاک علیہ السلام کے جو اگلے 5 سال گزرے ہیں آقا علیہ السلام کے وحی کے نزول سے پہلے، وہ ان کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے مختصر بیان کروں گا۔ جو واقعہ حجر اسود کا بھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کو مل سکتی ہے ابن ہشام جو بڑی تاریخی کتاب ہے اس کی جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 192 سے لے کر 197 تک آپ لوگوں کو یہ واقعہ جو ہے یہ ڈیٹیل سے مل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔